الف لام را، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی۔ بے شک ہم نازل کیا ہم نے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین قصوں میں سے، اس وجہ سے کہ وحی کیا ہم نے طرف آپ کے یہ قرآن، اور بے شک تھے آپ اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے۔ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، اے میرے ابا جان، بے شک دیکھا میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا میں نے انہیں مجھے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، نہ تم بیان کرنا خواب اپنے بھائیوں پر، پس وہ چال چلیں گے تیرے لیے ایک چال۔ بے شک شیطان انسان کے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، اور اسی طرح چن لے گا تجھے رب تیرا، اور وہ سکھائے گا تجھے حقیقت میں سے باتوں کی، اور وہ پورا کر دے گا اپنی نعمت کو تجھ پر اور آل یعقوب پر، جیسا کہ اس نے پورا کیا اسے تیرے 2 باپوں پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق پر۔ بے شک رب تیرا بہت علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ البتہ تحقیق ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا، بلا شبہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارے ہیں ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں ہے واضح۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا، اور تم ہو جانا بعد اس کے لوگ نیک۔ کہا ایک کہنے والے نے انہی میں سے، نہ تم قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کی، اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، حالانکہ بے شک ہم اس کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ بھیج دیجئے اسے ساتھ ہمارے کل، خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس نے کہا، بے شک البتہ غمگین کرتا ہے مجھے کہ تم لے جاؤ اسے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کھا جائے اسے بھیڑیا، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کہا، البتہ اگر کھا جائے اسے بھیڑیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، بے شک ہم تب البتہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو جب وہ لے گئے اسے اور انہوں نے طے کر لیا کہ وہ ڈالیں گے اسے گہرائی میں کنویں کی، اور وحی کی ہم نے طرف اس کے، البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا انہیں ان کے کام کے بارے میں، جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اور وہ آ گئے اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم چلے گئے ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے، اور چھوڑ گئے ہم یوسف کو پاس اپنے سامان کے، پھر کھا گیا اسے بھیڑیا، اور نہیں آپ یقین کرنے والے ہم پر، اور اگرچہ ہو ہم سچ بولنے والے۔ اور وہ لائے اس کی قمیص پر خون جھوٹا، کہا، بلکہ اچھا کر کے دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر ہی اچھا ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اور آیا ایک قافلہ تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی لینے والا، تو اس نے ڈالا ڈول اپنا، بولا، واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے چھپا لیا اسے سرمایہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ عمل کر رہے تھے۔ اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے قیمت پر کم درہموں میں گنے چنے، اور تھے وہ اس میں بے رغبت لوگوں میں سے۔ اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا اسے مصر سے، اپنی بیوی کو بعزت کر ٹھکانہ اس کا، امید ہے کہ وہ نفع دے گا ہمیں،
یا ہم بنا لیں گے اسے بیٹا۔ اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو زمین میں، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے حقیقت میں سے باتوں کی۔ اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو، دیا ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور پھسلانا چاہا اسے اس عورت نے جو وہ تھا گھر میں جس کے، اس کے نفس سے، اور اس نے اچھی طرح بند کر لیے دروازے، اور وہ کہنے لگی آ جاؤ تم۔ اس نے کہا پناہ اللہ کی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا بنایا ٹھکانہ میرا، بے شک وہ نہیں وہ فلاح پاتے جو ظالم ہیں۔ اور البتہ تحقیق اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، اور وہ ارادہ کر لیتا اس کا، اگر نہ ہوتا کہ وہ دیکھتا روشن دلیل اپنے رب کی، اسی طرح تاکہ ہم پھیر دیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ بے شک وہ ہمارے بندوں میں سے تھا جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیض اس کی پیچھے سے، اور ان دونوں نے پایا اس کے آقا کو پاس دروازے کے۔ وہ کہنے لگی کیا بدلہ ہو اس کا جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا، مگر کہ وہ قید کیا جائے یا سزا دیا جائے دردناک۔ کہا اسی نے پھسلانا چاہا مجھے میرے نفس سے، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ اگر ہے قمیض اس کی پھاڑی گئی سامنے سے تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر ہے قمیض اس کی پھاڑی گئی پیچھے سے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ تو جب اس نے دیکھا اس کی قمیض کو پھاڑی گئی ہے پیچھے سے، اس نے کہا بے شک یہ تمہاری چال میں سے ہے، بے شک چال تم عورتوں کی بہت بڑی ہے۔ اے یوسف درگزر کرو اس سے، اور تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی، بے شک تو خطا کاروں میں سے۔ اور کہا عورتوں نے شہر میں عورت عزیز کی، وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے، تحقیق وہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے محبت کی روح سے، بے شک البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے گمراہی میں کھلی کھلی۔ تو جب اس نے سنا مکر ان عورتوں کا، اس نے بھیجا ان کی طرف دعوت نامہ، اور تیار کی ان کے لیے مسندیں، اور دی ہر ایک عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور کہنے لگی نکل آ ان پر۔ تو جب ان عورتوں نے دیکھا اسے، مروب ہو گئیں اس سے، اور کاٹ لیے ہاتھ اپنے، اور وہ کہنے لگیں حاشا للہ، نہیں ہے یہ کوئی انسان، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ معزز۔ وہ کہنے لگیں تو یہ ہے وہ شخص جو تم ملامت کرتی ہو مجھے جس کے بارے میں، اور البتہ تحقیق میں نے پھسلانا چاہا اسے اس کے نفس کے بارے میں، پس وہ بچ نکلا۔ اور البتہ اگر نہ اس نے کیا جو میں حکم دیتی ہوں اسے، البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، اور البتہ وہ ہو جائے گا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس سے جو وہ بلاتی ہیں مجھے طرف جس کے، اور اگر نہیں تو پھیرے گا مجھ سے چال ان کی، میں مائل ہو جاؤں گا طرف ان کے، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ پس دعا قبول کر لی اس کی اس کے رب نے، تو اس نے پھیر دی اس سے چال ان عورتوں کی، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا۔ پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے بعد اس کے جو انہوں نے دیکھی نشانیاں، البتہ وہ ضرور قید کر دیں اسے ایک وقت تک۔ اور داخل ہوئے ساتھ اس کے قید خانے میں دو جوان۔ کہا ان دونوں میں سے ایک نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ اور کہا دوسرے نے بے شک میں دیکھتا ہوں خود کو، میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، کھاتے ہیں پرندے اس سے، بتاؤ ہمیں تعبیر اس کی، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس کھانا، تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، مگر
میں بتا دوں گا تم دونوں کو تعبیر اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس۔ یہ اس میں سے ہے جو سکھایا مجھے میرے رب نے۔ بے شک میں چھوڑ دیا میں نے دین ان لوگوں کا جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور وہ ساتھ آخرت کے وہی کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے پیروی کی دین کی اپنے آباء و اجداد کے، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے۔ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں ساتھ اللہ کے کسی چیز کو۔ یہ فضل میں سے ہے اللہ کے ہم پر اور لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، کیا بہت سے رب جدا جدا بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے بہت زبردست؟ نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر چند ناموں کی، نام رکھ لیے تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، نہیں حکم مگر اللہ ہی کے لیے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، یہ ہے دین درست، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ جانتے۔ اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے، رہا تم دونوں میں سے ایک، پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، اور رہا دوسرا، پس وہ سولی چڑھایا جائے گا تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے۔ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، وہ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو، اور کہا اسے جس کا اسے یقین تھا کہ بے شک وہ نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے۔ ذکر کرنا میرا پاس اپنے آقا کے، تو بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو وہ ٹھہرا رہا قید خانے میں چند سال۔ اور کہا بادشاہ نے بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائے موٹی کھا رہی ہیں انہیں، 7 دبلی اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک۔ اے سردارو جواب دو مجھے میرے خواب کے بارے میں، اگر ہو تم خواب کی تم تعبیر کرتے۔ انہوں نے کہا پریشان خواب ہے اور نہیں ہم تعبیر کو خوابوں کی جاننے والے۔ اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور اسے یاد آ گیا بعد ایک مدت کے، میں بتاتا ہوں تمہیں تعبیر اس کی، پس بھیجو مجھے۔ یوسف اے بہت سچے، بتاؤ ہمیں 7 گایوں کے بارے میں موٹی کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک، تاکہ میں لوٹوں طرف لوگوں کے، شاید کہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سال متواتر، پس جو کاٹ لو تم تو چھوڑ دینا اسے اس کی بالی میں، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم کھاؤ۔ پھر آئیں گے بعد اس کے 7 سال سخت، کھا جائیں گے جو پہلے رکھا تم نے ان کے لیے، مگر تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر آئے گا بعد اس کے 1 سال جس میں بارش دیے جائیں گے لوگ، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، تو جب آیا اس کے پاس پیغام لانے والا، کہا یوسف نے واپس جاؤ طرف اپنے آقا کے، پھر اس سے پوچھو کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے ہاتھ اپنے، بے شک رب میرا ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ کہا بادشاہ نے کیا معاملہ ہے تمہارا؟ جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے، کہنے لگی حاشا للہ، نہیں جانا ہم نے اس پر کسی برائی کو۔ کہنے لگی عورت عزیز کی، اب ظاہر ہو گیا حق، میں نے پھسلایا تھا میں نے اسے اس کے نفس سے، اور بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہے۔ یہ تاکہ وہ جان لے بے شک میں نہیں خیانت کی میں نے اس کی غائبانہ، اور بے شک اللہ نہیں وہ راہ دکھاتا مکر کو خیانت کرنے والوں کی، اور نہیں میں بری کرتا اپنے نفس کو، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، میں اسے خاص کر لوں اپنی ذات کے لیے۔ پھر جب اس نے بات چیت کی اس سے، کہا بے شک تو آج سے ہمارے یہاں مرتبے والا امانت دار ہے۔ اس نے کہا مقرر کر دیجئے مجھے خزانوں پر زمین کے، بے شک میں ہوں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا۔ اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، وہ رہتا اس میں جہاں وہ چاہتا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جسے ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر احسان کرنے والوں کا۔ اور یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور ہیں وہ تقویٰ کرتے۔ اور آئے بھائی یوسف کے، پھر وہ داخل ہوئے اس پر، بس اس نے پہچان لیا انہیں جبکہ وہ اس سے ناواقف تھے۔ اور جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں سامان ان کا، کہا لانا میرے پاس بھائی کو اپنے باپ کی طرف سے، کیا نہیں تم دیکھتے بے شک میں پورا دیتا ہوں پیمانہ غلہ، اور میں بہتر ہوں سب میزبانی کرنے والوں سے۔ پھر اگر نہ تم لائے میرے پاس اسے تو نہیں کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس، اور نہ تم قریب آنا میرے۔ انہوں نے کہا ضرور ہم آمادہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد کو، اور بے شک ہم ضرور کرنے والے ہیں۔ اور اس نے کہا اپنے غلاموں کو رکھ دو سرمایہ ان کا ان کے سامان سفر میں، شاید کہ وہ اسے پہچان جائیں جب وہ پلٹیں طرف اپنے گھر والوں کے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ تو جب وہ لوٹے طرف اپنے والد کے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، روک دیا گیا ہم سے پیمانہ، تو بھیج دیں ساتھ ہمارے بھائی کو، ہم ناپ بھر پیمانہ لائیں اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہا نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پر اس کے معاملے میں، مگر جیسا کہ اعتبار کیا تھا میں نے تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں اس سے قبل، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں سے۔ اور جب انہوں نے کھولا سامان اپنا، انہوں نے پایا اپنی پونجی کو جو لوٹا دی گئی ہے طرف ان کے، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہم چاہتے ہیں یہ ہے پونجی ہماری جو لوٹا دی گئی ہے طرف ہمارے، اور ہم غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے پیمانہ ایک اونٹ کا، یہ پیمانہ ہے بہت آسان۔ کہا ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے ساتھ تمہارے، یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ وعدہ اللہ کے نام سے، البتہ تم ضرور لاؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ گھیر لیا جائے تمہیں۔ پھر جب انہوں نے دیا اسے پختہ وعدہ اپنا، اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے۔ تو اس نے کہا اے میرے بیٹو، نہ تم داخل ہونا دروازے سے ایک ہی، اور تم داخل ہونا دروازوں سے مختلف، اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ سے کچھ بھی، نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے، اسی پر توکل کیا میں نے، اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا انہیں ان کے والد نے، نہ تھا کہ کام آتا انہیں اللہ سے کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی دل میں یعقوب کے، اس نے پورا کیا جسے، اور بے شک وہ البتہ علم والا تھا بوجہ اس کے جو سکھایا تھا ہم نے اسے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے۔ اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، اس نے کہا بے شک میں ہی تیرا بھائی ہوں، بس نہ تو رنج کر بوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ پھر جب اس نے تیار کر کے دیا انہیں سامان ان کا، اس نے رکھ دیا پیالہ سامان میں اپنے بھائی کے، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے اے قافلے والو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ انہوں نے کہا
جبکہ وہ متوجہ ہوئے ان کی طرف۔ کیا چیز تم گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گم پاتے ہیں پیمانہ بادشاہ کا، اور اس کے لیے جو لائے اسے بوجھ ہے ایک اونٹ کا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، البتہ تحقیق جان لیا تم نے، نہیں آئے تھے ہم کہ ہم فساد کریں زمین میں، اور نہیں ہیں ہم چوری کرنے والے۔ انہوں نے کہا، تو کیا بدلہ ہے اس کا اگر ہو تم جھوٹے؟ انہوں نے کہا، بدلہ اس کا وہ ہے جو وہ پایا گیا اس کے سامان میں، تو وہی ہے بدلہ اس کا، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ پس اس نے شروع کیا ان کے تھیلوں سے، پہلے تھیلے سے اپنے بھائی کے، پھر اس نے نکال لیا اسے تھیلے سے اپنے بھائی کے۔ اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، نہ تھا وہ کہ وہ پکڑ سکے اپنے بھائی کو قانون میں بادشاہ کے، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ۔ ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، اور اوپر ہر علم والے کے ایک خوب علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو تحقیق چوری کی تھی بھائی نے اس سے قبل، تو چھپا لیا اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں، اور نہیں اس نے ظاہر کیا اسے ان کے لیے۔ کہا، تم برے ہو مقام میں، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، بس تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے۔ اس نے کہا، پناہ اللہ کی کہ ہم پکڑے، مگر اس کو پایا ہم نے سامان اپنا پاس جس کے، بے شک ہم تب البتہ ظالم ہوں گے۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، وہ الگ ہوئے سرگوشی کے لیے۔ کہا ان کے بڑے بھائی نے، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک تمہارے والد نے تحقیق لیا تھا تم سے پختہ وعدہ اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو کوتاہی کر چکے تم یوسف کے معاملے میں، تو ہرگز نہ میں ٹلوں گا زمین سے یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرا والد، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، اور وہ بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں سے۔ لوٹ جاؤ طرف اپنے والد کے، پھر کہو، اے ہمارے ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، اور نہیں گواہی دی ہم نے مگر وہ جس کا علم تھا ہمیں، اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے۔ اور پوچھ لیں بستی والوں سے، وہ جو تھے ہم جس میں، اور قافلے والوں سے، وہ جو آئے ہیں ہم جس میں، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ کہا، بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو، تو صبر ہی اچھا ہے۔ امید ہے اللہ کہ وہ لے آئے گا میرے پاس ان کو سب کے سب کو، کیونکہ وہ وہی ہے بہت علم والا، خوب حکمت والا۔ اور اس نے منہ پھیر لیا ان سے اور بولا، ہائے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئیں دونوں آنکھیں اس کی غم کی وجہ سے، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، قسم اللہ کی، آپ ہمیشہ رہتے ہیں آپ یاد کرتے یوسف کو، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں بیمار، یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ اس نے کہا، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے قراری کی اور اپنے غم کی طرف اللہ کے، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ پس سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، اور نہ تم مایوس ہو رحمت سے اللہ کی، کیونکہ وہ نہیں مایوس ہوتے رحمت سے اللہ کی مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ پھر جب وہ داخل ہوئے اس پر، وہ کہنے لگے، اے عزیز، پہنچی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، اور لائے ہیں ہم سرمایہ حقیر، بس پورا پورا دے دیجئے ہمیں پیمانہ، اور صدقہ کیجئے ہم پر، بے شک اللہ وہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ اس نے کہا، کیا جانتے ہو تم جو کیا تھا تم نے ساتھ یوسف کے اور اس کے بھائی کے جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا، کیا بے شک تو، البتہ تو ہے یوسف۔ اس نے کہا،
میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی۔ تحقیق احسان کیا اللہ نے ہم پر، بے شک وہ جو تقویٰ کرے اور وہ صبر کرے تو یقیناً اللہ نہیں وہ ضائع کرتا اجر محسنین کا۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، البتہ تحقیق ترجیح دی تجھے اللہ نے ہم پر اور بے شک تھے ہم یقیناً خطا کار۔ اس نے کہا نہیں کوئی ملامت تم پر آج کے دن، معاف کر دے اللہ تمہیں اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے۔ لے جاؤ قمیض میری یہ، پھر ڈال دو اسے چہرے پر میرے والد کے، وہ ہو جائے گا دیکھنے والا، اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کے سب کو۔ اور جب جدا ہوا قافلہ کہا ان کے والد نے بے شک میں البتہ میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، اگر نہ یہ کہ تم بہکا ہوا کہو مجھے۔ انہوں نے کہا قسم اللہ کی، بے شک آپ البتہ غلطی میں ہیں اپنی پرانی۔ پھر جب یہ کہ آ گیا خوشخبری دینے والا، اس نے ڈالا اسے اوپر اس کے چہرے کے تو ہو گیا وہ دیکھنے والا۔ اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہیں، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو نہیں تم جانتے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بخشش مانگیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم تھے ہم ہی خطا کار۔ کہا ضرور میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ وہی ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ پھر جب وہ داخل ہوئے اوپر یوسف کے، اس نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے والدین کو اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں اگر چاہا اللہ نے امن والے ہو کر، اور اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور وہ سب گر پڑے اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہا اے میرے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی پہلے کے، تحقیق کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور تحقیق اس نے احسان کیا ساتھ میرے، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے اور وہ لے آیا تمہیں صحرا سے، بعد اس کے کہ فساد ڈالا شیطان نے درمیان میرے اور درمیان میرے بھائیوں کے، بے شک رب میرا بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ وہی ہے بہت علم والا خوب حکمت والا۔ اے میرے رب، تحقیق دیا تو نے مجھے بادشاہت میں سے اور سکھایا تو نے مجھے حقیقت میں سے باتوں کی۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو فوت کرنا مجھے مسلمان اور ملا دینا مجھے صالحین سے۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں اسے طرف آپ کے، اور نہ تھے آپ پاس ان کے جب انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر اور وہ چالے چل رہے تھے، اور نہیں اکثر لوگ، اور اگرچہ حرص کریں آپ ایمان لانے والے، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے اس پر کسی اجر کا، نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر تمام جہان والوں کے لیے، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وہ گزرتے ہیں ان پر اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں، مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ کیا بھلا وہ امن میں آ گئے کہ آ جائے ان کے پاس ایک چھا جانے والی آفت عذاب سے اللہ کے، یا آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک اور وہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں؟ کہہ دیجئے یہ ہے راستہ میرا، میں بلاتا ہوں طرف اللہ کے بصیرت پر میں، اور جو کوئی پیروی کرے میری، اور پاک ہے اللہ اور نہیں میں شرک کرنے والوں میں سے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی کرتے تھے طرف ان کے بستی والوں میں سے، کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کریں، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول اور انہوں نے سمجھا
کہ بے شک وہ یقیناً وہ جھوٹ بولے گئے، آ گئی ان کے پاس مدد ہماری تو بچا لیا گیا اس کو جسے ہم چاہتے تھے، اور نہیں پھیرا جاتا عذاب ہمارا ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ البتہ تحقیق ہے ان کے قصوں میں عبرت عقل والوں کے لیے، نہیں ہے یہ ایسی بات جو گڑھ لی گئی، اور لیکن تصدیق اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہوں۔